السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم. ویورز، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ کچھ ایسے برڈز کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جاوا اور فنچز کے بارے میں. جاوا اور فنچز گرمی میں ان کے ساتھ آپ کا یعنی کہ جو آپ کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، خوراک کے بارے میں، پانی کے بارے میں اور موسم کے اعتبار سے آپ کی جو بھی ایوری ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آج ہم دو تین اور طرح کے بھی برڈ ہیں جو یعنی کہ لوگ رکھتے ہیں اور اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتلاؤں گا. تو دیکھیں، جیسے کہ ہمارے پاس دوسرے جو برڈ ہیں یعنی کہ ہمارے پاس طوطے ہیں جیسے یا ڈو ہیں، یہ بھی فارمنگ کے اندر آتے ہیں. تو ان کی وہ ہیبٹس نہیں ہے جو جاوا اور فنچز کی ہیں، مطلب یہ نہانے والے برڈ نہیں ہیں. تو ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور گرمی ان کو کتنی ایک چاہیے، تو اس حساب سے انشاءاللہ آج کا ہم یہ آپ کو بتائیں گے. پہلے میں بتلاتا ہوں آپ کو پیراکیٹس کے بارے میں. اس کے اندر آپ کا یوں سمجھ لیں کہ کاکٹیل اور یعنی چھوٹے برڈ سے لے کے یعنی کہ بجری سے لے کے اور بڑے رنگ نیک تک آپ کو اسی اس کے اندر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان کے بارے میں یعنی کہ آپ کو اس گرمیوں میں کیا اقدامات کرنے ہیں. ایک تو دیکھیں خوراک کا، آپ نے جو میں نے پہلے اس چیز کا بتایا تھا، خوراک آپ نے ان کو بھی ان کی خوراک کے اندر بھی آپ نے کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہے. جسٹ لائک اس کو آپ بھگو کے جوں جو ہوتا ہے وہ آپ بھگو کے رکھ دیں اور وہ آپ اپنے طوطوں کو یہ دیں. ٹھیک ہے نا، ٹھنڈا ہوتا ہے، معدے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ بہترین چیزیں یہ دیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. طوطے کوئی سا بھی ہے نا، اوپر سے جو سمجھ لو سب سے چھوٹے سے بڑے تک لے کے سب طوطے بہت شوق سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سستا بھی آج کل آپ کو پتہ ہے جو کافی سستا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ ان کو دیں. صحیح ہے. دوسرا، سبزی وغیرہ کے اندر یہ کدو کچھ اس میں وہ کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی بہت سی جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ برڈ نہیں کھاتے. تو کدو بہترین ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بھی آپ دیں ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ دے سکتے ہیں. بہرحال جو میں نے چیک کیا، جو آپ کسی بھی برڈ کو ڈالتے ہیں جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، گندم جو اور مکئی یا مکس کر کے جو انسان ہے یہ آپ ان کو دیں. چنا ہو گیا، یہ شوق سے کھاتے ہیں. جو کی مقدار تھوڑی بڑھا دیں. سورج مکھی کا بیج جو ہوتا ہے وہ ابھی آپ اس میں سے مائنس کر دیں اب ان پرندوں کی خوراک میں سے، طوطوں کی خوراک میں سے، کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے ابھی نہیں دینا ہے ان کو. اچھا، اور باجرہ وغیرہ وہ ریگولر ہے، باجرہ کنی وغیرہ وہ جو آپ دیتے ہیں وہ ان کا ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا خوراک میں. پانی میں ان کو ٹھنڈک کے اعتبار سے آپ نے ان کو جو میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ ایک سیرپ آتا ہے میوکین. ٹھیک ہے نا، میوکین سیرپ، تو وہ آپ لیں اور آپ ان کو اگر آپ جیسے روز پانی بدلتے ہیں یا 2 دن بعد بدلتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ وہ 5-6 گھنٹے کے لیے آپ کو میوکین سیرپ لگا دیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا روزانہ پانی بدلیں. روزانہ پانی بدلیں گے تو آپ اس میں یعنی کہ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ آپ وہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور وہ آپ میوکین سیرپ ان کو لگا دیں. ٹھیک ہے نا، طوطوں کو، آپ کے جو بھی طوطے ہیں. وہ معدے کی ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے، پرندوں کی جو ڈی ہائیڈریشن کو اس کو بھی کور کرتا ہے. اور دوسرا یہ یعنی کہ امیون سسٹم کو بہتر رکھتا ہے، امیون سسٹم کو خراب نہیں ہونے دیتا. یعنی کہ موشن میں، دست میں پرندے آپ کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ان کی خوراک کے بارے میں. اچھا، پانی کے بارے میں، پانی میں کیا دینا وہ میں نے بتلا دیا. خوراک کا میں نے پہلے بتلا دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا موسم کہ آپ کو ان کے لیے موسم کس طرح کا رکھنا ہے. تو موسم بھائی، جو پیراکٹس ہوتے ہیں نا ان کو دھوپ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ دھوپ سیکتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں تو شوق سے دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن گرمیوں میں اتنی زیادہ دھوپ میں نہیں بیٹھتے. تو آپ نے ان کو اگر آپ ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی پورے طریقے سے آ رہی ہے اور کچھ تمازت یعنی کہ کچھ گرمی بھی وہاں پہ ہیٹ بھی ہے، تو ایسی جگہ ان کے لیے صحیح ہے. ان کو ڈائریکٹ دھوپ نہ بھی ملے تو بھی چلتا ہے. اچھا، جس طرح ہمارے پاس یہ کیج رکھا ہوا ہے، اب یہ کیج اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسی جگہ یہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ ایریا میں اس کے دھوپ آتی ہے، اس طرف پورے پنجرے میں دھوپ نہیں آتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. وہ لکڑی پہ آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، یہ جیسے لکڑیاں لگی ہوئی ان پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ ان کو دھوپ ملتی ہے. وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو دھوپ نہیں لگ رہی. تو آپ نے پنجروں کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایریا کے اندر دھوپ پڑ رہی ہو، یعنی کہ پرندوں کو دھوپ میں بیٹھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بیٹھ جائے، ادروائز اس میں دھوپ نہ آ رہی ہو. ونٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ برڈ لگتے ہیں کیجز کے اندر. تو کیج برڈ کے لیے ونٹیلیشن کا نظام بڑا اچھا رکھنا ہے آپ کے. ہوا وہاں سے کراس ہوتی رہے، نکلتی رہے، نئی ہوا آتی رہے. تو وہ جو بدبو یا چیزوں کو سڑنے کا، کیونکہ یہ جو برڈز ہوتے ہیں یہ گیلا دانہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ مکئی، گندم، جو وغیرہ گیلا دانہ ہوتا ہے.
اب یہ دانہ اگر اس کو وینٹیلیشن اس جگہ پہ صحیح نہیں ہے نا تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دانہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے آپ نے ان کو بچانا ہے گرمیوں میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے نا جی, جگہ کا بھی بتا دیا انشاءاللہ ہم نے, باقی خوراک کا بھی ان کا بتلا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وہ پرندے جن کو گرمی کا موسم سوٹ کرتا ہے, جو اصل میں بریڈ کرتے ہی گرمی میں اچھے طریقے سے, تو اس کے اندر دکنی تیتر ہو گئے, اور تیتروں کی کافی ساری نسلیں ہیں, یہ ساری گرمی کی ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ گرم علاقوں کی ہیں, گرمی کی ہیں. بلکہ دکنی تیتر کے بارے میں جو میری جو معلومات ہے, اس کو پانی بھی نہیں دیا جاتا, اس کو ہفتے میں ایک دفعہ پانی دیتے ہیں. باقی بس جو اس کو دال وغیرہ جو وہ بھگو کے دے رہے ہوتے ہیں, بس اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چل جاتا ہے. اس کو پانی زیادہ دینے سے اس کو نزلہ ہو جاتا ہے, اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور اکثر مر جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کا آپ نے یوں سمجھ لیں کہ یہ موسم, اس گرمی کا موسم ان پرندوں کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارا جو فارمنگ کے اندر جو برڈ لگتا ہے وہ بہترین برڈ ہے ہمارا ڈو. ٹھیک ہے نا, سلور ڈو ہو گیا, جو اس کا سیزن چل رہا ہے. تو سلور ڈو کو آپ جو اس کا ریگولر دانہ چل رہا ہے وہ آپ دیں. ٹھیک ہے, اچھا ان کے لیے آپ بریڈنگ فارمولہ بھی ان دنوں میں یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بریڈنگ کا سیزن یہی ہے. بریڈنگ فارمولے میں آپ جو بھی بریڈنگ فارمولہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ وہ آپ دے سکتے ہیں. ان کو کیلشیم دے سکتے ہیں. ملیک ہمارے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ملیک ہم نے چھوٹی پیکنگ میں ہمیں مل گئی تھی. یہ وٹامنس ہیں ملیک کے, یہ آپ دے سکتے ہیں ان کو پانی کے اندر مکس کر کے ڈو کو, کیونکہ یہ ان دنوں میں بریڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان دنوں میں دے سکتے ہیں. مچھلی کا جو آئل آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کیپسولز بھی آتے ہیں اور کھلا آئل بھی ملتا ہے, تو وہ آپ مچھلی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ان دنوں میں یہ دانے میں آپ اس کو تھوڑا سا ڈالیں, دانے میں اس ذرا مکس کر کے وہ آپ دیں اس کو, بریڈنگ کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے, اچھا سبزی میں ان دنوں میں پالک تھوڑا مشکل سے ملتا ہے, یعنی کہ یہ موسم نہیں ہے پالک کا, تھوڑا مشکل سے ملتا ہے, لیکن پالک بڑے شوق سے کھاتی ہے ڈو. آپ پالک دے سکتے ہیں, باقی پرندوں کو نہیں, ڈو کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر ڈو کے لیے آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈائریکٹ اس کو دھوپ پنجروں کو پڑتی ہو, وہاں پہ ہوا کا وینٹیلیشن بھی اچھا ہو, دھوپ بھی اچھی پڑتی ہو. اور ڈو خاص طور پہ ہمارا ایک ایسا برڈ ہوتا ہے کہ ڈو کو آپ کو جگہ ایسی چاہیے کہ جہاں پر ڈسٹربنس کم سے کم ہو, لوگوں کو گزر وہاں سے آنا جانا لوگوں کا کم سے کم ہو, بالکل ایسی جگہ ہو کہ سکون ہو بالکل. ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈو کا تو اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ ان کا دانہ پانی بھی ایک ہی بندہ کرے. جو بندہ کرتا ہے, یعنی کہ جس کو بھی آپ نے رکھا ہوا, خود کرتے ہیں کسی کو رکھا ہوا, وہ ایک ہی بندہ کرے, وہ اس سے کچھ مانوس ہو جاتی ہیں ڈفیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ اسے ڈرتی نہیں. ادروائز یہ بڑا ہی یوں سمجھ لیں معصوم پرندہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو آپ نے اس چیز کا بڑا احتیاط رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے برڈس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ کا برڈ جو سا ہے, جو آپ کی ایوری ہے, وہ ایوری کے اندر دھوپ اچھی آ رہی ہو, وینٹیلیشن اچھا ہو, اور اس کو آپ نے دوسرے پرندوں کے برعکس آپ نے اس کو ایسے وٹامنس دینے ہیں جو بریڈنگ وٹامن ہے, جو آپ دوسرے برڈس کو سردیوں میں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ان دنوں میں دے سکتے ہیں ان کو. باقی میدے کا اس کا میں نے اکثر دیکھا کہ اس کے اندر وہ مسئلہ آتا نہیں ہے, اس کو موشن وغیرہ میں نے شاید ہی دیکھا کبھی لگتے ہیں, موشن وغیرہ اس کو نہیں لگتے. بہرحال یہ ہے کہ آپ جو بریڈنگ فارمولہ دے رہے ہیں اس میں گیپ رکھیں, 15 دن دیں, 15 دن کی چھٹی کر دیں, 15 دن دیں, 15 دن چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, اب ویسے تو یہ بغیر بریڈنگ فارمولے کے بھی اچھی بریڈ کر رہی ہوتی ہے, ان کو موسم بالکل صحیح مل رہا تو یہ اچھی بریڈ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے ویورز, تو یہ آج کی معلومات تھی کچھ ہمارے, یعنی گرمی کے اعتبار سے جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ گرمی میں آپ کو پرندوں میں کیا تبدیلی کرنی ہے. باقی اس کے بعد اب میں وہ ویڈیوز کچھ بناؤں گا بھائی, جب آپ بتائیں گے کہ بھائی اب یہ چیز بھی بتا دیں, یہ بھی بتلا دیں, کمنٹس کریں گے تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ٹھیک ہے ویورز, ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا, اور لائک کر دیں میری ویڈیو کو. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.